الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. صدق الله العظيم. السلام علیکم حضرات. جیسے ابھی جماعت کے بعد اعلان کیا گیا، آج ہمارے درمیان آپ کے جانے پہچانے ایسے مقرر ہمیں مخاطب فرما رہے ہیں کہ جنہیں نے شاید ہمیں تینوں محافل میں اقبال شناسی، تاریخ اسلام، شریعت اور اب تک جو ہے ہماری جو محافل ہوئی ہیں 775 تاریخ اسلام کی، 667 شریعت انفارمیشن سروس کی اور 892 اقبال شناسی کی. تو اس طرح سے تقریباً یہ 2000 محفلوں میں انہوں نے شاید 250-300-400 محافل میں مخاطب کیا ہے. ہم ان کے مشکور ہیں. انہیں بلایا جاتا ہے بیرونی ممالک سے بھی، خصوصاً سعودی عرب میں بھی وہ کافی وقت گزارتے ہیں وہاں کے شہروں میں. آج انہوں نے ایک ایسا اہم عنوان دیا ہے. پہلے تو یہ کہ وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جو اپنے ماضی سے واقف نہ ہو. اور ہمارے ہاں دنیا میں ترقی بھی ہوئی، زوال بھی آئے مختلف علاقوں میں. چنانچہ اس کی سب سے بہترین مثال اسپین ہے. بہرحال سبجیکٹ پہ تو میں نہیں بولنا چاہوں گا، اور اتنا ضرور عرض کروں گا کہ چونکہ ہمارے مقرر صاحبین پس پردہ حالات جو ہوتے ہیں اس پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ آپ کو ایسے عنوانات سے واقف کروانا چاہتے ہیں جو ایک لحاظ سے آپ کے لیے ضروری ہے. حضرات آپ غور فرمائیے کہ ایک ایسا دور ہم پہ گزرا ہے کہ جس میں ہمیں شاید اس قدر فکر اور مند ہونے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اب بدقسمتی سے ایسے دور کی پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں. بیرونی ممالک کے اخبارات بھی لکھ رہے ہیں، مقامی دیگر شہری بھی بلا لحاظ مذہب و ملت یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ خاص رنگ ہندوستانی عوام کا ہونے کا جو ہے ہونے کی کوشش ہے. تو اب میں اس میں تفصیلات میں زیادہ نہیں جانا چاہتا، میں آپ سے اتنا ہی گزارش کروں گا کہ پہلے کے مقابلے میں آپ کو زیادہ متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. کیا چیزوں کی طرف متوجہ ہونا ہے کہ ایسی جو محافل ہیں، ایسے جو سیمینارز ہوتے ہیں، ایسے جو کانفرنسز ہوتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ خالی ایک چھوٹا موٹا سا اجتماع ہو جائے اور اس میں بات چلی جائے اور پھر اس کے بعد اخباروں میں چھپ جائے، ٹی وی میں آ جائے. یہ بھی مقصد تو نہیں ہوتا. ہمارا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ اصلاح. وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے اس کی ضرورت شاید نہیں تھی، جس رفتار سے کہ اصلاح ہو رہی تھی وہ ہو رہی تھی، لیکن آج اس کی بہت شدید ضرورت ہے کہ ہم اس کی طرف متوجہ. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے چند چہرے یہاں دیکھ کر جو باضابطہ بالکل
بالکل پابندی سے یہاں شریک ہوتے ہیں. آپ بتائیے اس سے ہماری کتنی ہمت افزائی کی ہوتی. اور پھر متاثر ہو کر ایک صاحب نے ویب سائٹ لگوایا. اس ویب سائٹ کے ذریعے دنیا کے ہر حصے میں آپ دیکھے جا رہے ہیں. یعنی ایک لحاظ سے آپ کی فکر کے بارے میں ہر کوئی متوجہ ہونا چاہتا ہے. اب اندازہ لگائیے کہ ہمارے یہاں کے بیٹھنے والوں میں بعض وقت باہر جب جاتے ہیں، کبھی عمرے پہ جاتے ہیں، کبھی مڈل ایسٹ پہ جاتے ہیں، دبئی جاتے ہیں یا ترکی جاتے ہیں، ایران جاتے ہیں یا انگلینڈ امریکہ کی جگہ جاتے ہیں، یہ ویب سائٹ پہ دیکھتے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہاں سے ٹیلی فون آتے ہیں کہ صاحب ویب سائٹ پہ ابھی تک وہ نہیں بتایا گیا. اب جیسا ضیاء الدین نے ہمارے نیت صاحب کا خطاب نہیں بتایا گیا کہ فلاں محفل فلاں نمبر کی محفل کا ہم دیکھ رہے تھے، نہیں دکھایا گیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب وہاں سے دیکھتے ہیں لوگ استفادہ کرتے ہیں تو حیدرآباد میں یا آپ ہی سوچیے کہ آپ فرض کیجیے یا نہیں آئیں، آپ دوسرے دن دیکھ سکتے ہو. اچھا بچے جب کرکٹ دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ بھی بتائیے کہ اس ویب سائٹ پہ یہ بھی پڑھیں، گھر میں بھی یہ بچے، اس سے بھی اصلاح ہوتی ہے. بہرحال میں آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، ابھی کافی ایسا مضمون ہے کہ شاید اس میں زیادہ وقت لگے. میں اس استدعا کے ساتھ کہ کل پرسوں تعلیم اور مسلمان ایک جائزہ کے عنوان سے، یہ بھی بہت قابل اور نامور ہستی ہیں مفتی سید الیاس ہاشمی ندوی، وہ تعلیم اور مسلمان ایک جائزہ کے عنوان سے پیر کے دن مخاطب کر رہے ہیں اسی جگہ پہ اسی وقت پہ. اس میں ضرور شرکت فرمائیے اور کوشش کیجیے کہ زیادہ سے زیادہ حضرات کو آپ اس میں شرکت کے لیے مدعو کر سکیں، ثواب آپ کو ملے گا. جزاک اللہ. میں آج کے مخرج صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائیں اور ہمیں مخاطب فرمائیں. رسول الکریم اما بعد. محترم مالی جناب غلام یزدانی صاحب سینئر ایڈوکیٹ، نگران محافل، برادران عزیز، نوجوان دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی گفتگو کا عنوان جو ہے انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کے اثرات. مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو دوسرے مسلم پسندہ بورڈ، آل انڈیا مسلم پسندہ بورڈ کے صدر رہے، مولانا قاری طیب قاسمی صاحب کے انتقال کے بعد مولانا ابوالحسن ندوی رہے. یہ ان کی عربی بہت مشہور تھی اور انہوں نے ایک کتاب لکھی، ماذا خسر العالم فی انحطاط المسلمین. عربی میں کتاب تھی کہ ماذا خسر العالم، دنیا نے کیا نقصان اٹھایا، فی انحطاط المسلمین، مسلمانوں کے زوال سے. تو ماشاءاللہ وہ صرف ہندوستان بر صغیر کے نہیں، پر پوری دنیا میں مسلمانوں کے جو حالات تھے، مسلمانوں کے عروج ہوا تو سارے انسانوں کو کیا فائدہ ہوا، ان کے نقصان ہونے سے، ان کے زوال پذیر ہونے سے دنیا کو کیا نقصان ہوا اور ان کے عروج سے کیا فائدہ ہوا. ہم چونکہ روایتی اسلام کے عادی ہو گئے، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو رسول اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشن، جو اسلام ہمارے سامنے آیا، یہ کسی انسان کا بنایا نہیں ہے. ہمارا سب عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے. اس میں نہ آج تک کوئی تبدیلی ہوئی، نہ آئندہ کوئی ہو سکتی ہے. اللہ نے اس کی گارنٹی دے دی. تو اس کو حکم بنا کر ہم جو انسانیت کی فلاح کے لیے کام کریں گے تو کسی دنیاوی پارلیمنٹ کی بنیاد پر نہیں، بلکہ یہ اللہ میاں کا دیا ہوا قانون، جو اللہ میاں انسانوں کی فطرت سے بخوبی واقف ہے
اور ان کی فطرت کو پیش نظر رکھ کر انہوں نے کتاب بھیجی ہے، اور نہ صرف کتاب بھیجی ہے بلکہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مبعوث فرما کے بھیجا۔ اب ان کا جو قرآن کا انٹرپریٹیشن ہے وہ حدیث کی شکل میں ہے، ان کے عمل کی شکل میں ہے، ان کے ارشادات کی شکل میں ہے۔ ابھی میں آپ کو 2 دن پہلے ایک مثال دیا تھا کہ علامہ اقبال کو جب کہا گیا کوہ ہلنے لگا تو آپ نے فرمایا اے جبل احد خاموش ہو جا، ٹھہر جا، کیا تو جانتا نہیں ہے کہ اس پر ایک نبی اور 2 شہداء تشریف رکھتے ہیں۔ یہ حدیث بخاری و مسلم کی ہے۔ اس حدیث کو کوٹ کرتے ہوئے لوگوں نے اقبال سے پوچھا تھا کہ آپ ایسی بات پر بھی یقین رکھتے ہیں جو برائے نام عقل میں نہیں آتی؟ تو ان کو معلوم نہیں ہے اصل میں یہ جو روحانی صوتیں جو ہیں، یعنی اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ کا سب سے بڑی اس کے لیے ثبوت جو ہے قرآن مجید ہے، قرآن پاک ہے۔ برادران عزیز، جب محمد بن قاسم 18 سال کی عمر میں سندھ کو فتح کرتا ہے، اپنے ساتھ 6000 کی فوج رکھتا ہے اور سندھ کو فتح کیا، اور فتح کرتے ہوئے پنجاب ملتان تک آتا ہے۔ کیوں، کس طرح سے آیا؟ شمشیر زنی کی وجہ سے نہیں، صرف تلوار کے زور سے نہیں، بلکہ ان کے جو انسانیت کے ساتھ جو معاملہ تھا، فاتح تو تھے، وہ فتح کرتے گئے علاقے، لیکن اتنی تیزی سے کیسے آگے بڑھے؟ اس کے بڑھنے کے راز عرب سے جو مسلمان اس فوج میں تھے، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کا بیہیویئر، اور ان کو خود اپنے آپ کو بڑے فاتح نہیں سمجھتے تھے وہ، بلکہ ان کے اندر انکسار تھا۔ یہ اخلاق کی وجہ سے لوگ مشرف با اسلام ہوتے چلے گئے۔ فتوحات کی رکھی ہے یہ، فتوحات جو حاصل ہوئے صرف شمشیر زنی کی وجہ سے نہیں ہوئے، یہ ذہن نشین کر لیجیے۔ یہ بڑا الزام ہے کہ اسلام شمشیر کے زور سے پھیلا، تلوار کے زور سے پھیلا، قوت کے ذریعے پھیلا، ایسا نہیں ہے۔ اس کی گواہی کس نے دی؟ ہمارے جسٹس جگن موہن ریڈی، جو ہائی کورٹ کے جج تھے، بعد میں سپریم کورٹ کے جج ہوئے، اور جب چنا ریڈی کے زمانے میں تلنگانہ موومنٹ چل رہا تھا تو عثمانیہ یونیورسٹی کے وہ وائس چانسلر بنائے گئے تھے۔ انہوں نے کہا ایک لیکچر دیتے ہوئے، کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اسلام کے اول دور میں جو اسلام آیا محمد بن قاسم کی وجہ سے آیا، بعد میں اولیاء کرام حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، اور جو صوفیاء ہیں، ان کے اخلاق، کردار، محبت، انسانیت کے ساتھ جی اس وجہ سے اسلام پھیلا۔ تو جگن موہن ریڈی نے کہا اگر اس دور اول میں اسلام کی تبلیغ راجکماری تک ہو جاتی، پورے جنوب تک ہو جاتی، تو پھر یہاں پر کوئی غیر مسلم نہ رہتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ جگن موہن ریڈی کہہ رہا ہے۔ آتھینٹک بات بول رہا ہوں میں آپ کو۔ تو انسانی دنیا پر مسلمانوں کے فتوحات کے اثرات جو ہیں، آج ہم کو ایسا سابقہ حالات کے ساتھ پریشان ہو رہے، انڈیویجولز میں، اخبارات میں، تقاریر میں، مدارس میں، ارے کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ اللہ پر یقین کامل اگر ہمارا ہے، مستحکم عقیدہ ہے، کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ، بہت زیادہ سے زیادہ جان دی بھی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، مرنا تو ہے ایک دن، اسی طرح جانا تو ہے،
پریشانی، ارے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اگر طمانینت قلبی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے کیا ہوتا ہے؟ قلوب مطمئن ہوتے ہیں. تو اصل چیز جو ہے ہمارا ابتدا میں، ایک تو دشمنان اسلام نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، یہ غلط. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنے غزوات اور سرائیے ہوئے؟ 93. اتنے میں کتنے لوگ مرے؟ 100 سے کم. کیا کیا فتح ہوا بھائی؟ 3 بر اعظم کے علاقے فتح ہو گئے، ایشیا، افریقہ، یورپ کے کافی اندر تک چلے گئے. تو اتنی کم خون بہا ہے. تو ہمارا اسلام واقعی امن والا مذہب ہے، پیام امن دینے والا ہے. اور میرے بھائیوں، ہم کو یہ اچھا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عقیدہ توحید ہے کیا. اللہ میاں کی وحدانیت پر یقین اور انسانی مساوات. سارے انسان کیا ہے؟ آپس میں بھائی بھائی ہیں، برابر ہیں. یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں. اس پہ ہمارے علماء نے بھی کم زور دیا. دوسری باتیں ہی بتاتے بہت، جنت گھر کرنے کی انفرادی وظیفے یا انفرادی چیزیں تو ہم بتاتے ہیں، بتانا چاہیے، لیکن اسی پہ اسلام ختم نہیں ہوتا. اسلام مسلمان اور مسلمان کے درمیان کیسے تعلقات ہونا چاہیے، مسلمان اور غیر مسلم کے ساتھ تعلقات کیسے ہونا چاہیے، اور خاندان میں ایک دوسرے سے کس طرح سے تعلق ہونا چاہیے، یہ تفاصیل جو ہے اسلامی تعلیمات میں ہیں. اس کو ہم کو غور سے پڑھنا چاہیے. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل کیسا دشمن تھا جی، چچا ہونے کے باوجود اس کو، مگر اس کی دانشوری کی وجہ سے لوگ کیا بولتے تھے اس کو؟ ابو الحکم. اس کو خطاب کیا دیتے تھے؟ ابو الحکم. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دشمن کو ابو الحکم کے نام سے پکارتے تھے. اور ہمارا عمل کیا ہے؟ یلیا ملیا، بھیڑ. ہم کسی کو بھی حقارت سے دیکھیں گے، اپنے آپ کو بہتر سمجھیں گے. یقیناً کلمہ طیبہ کی وجہ سے ہم بہتر ہیں، کلمہ طیبہ کی وجہ، لیکن فخر کرنے کے لیے نہیں. دوسرے انسانوں کو یہ میسج دینے کا ہے کہ اسلام جو ہے مساوات کی تعلیم دیتا ہے. لا فضل للعرب علی العجم ولا للعجم علی العرب کلکم ابناء آدم وآدم من تراب. نہ عربی کو عجمی پر فضیلت ہے، نہ عجمی کو عربی پر فضیلت ہے. تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے. کتنے مرتبہ قرآن میں آیا؟ حافظ صاحب جانتے ہی پڑھتے. کتنے مرتبہ قرآن میں بار بار آیا کہ آدم مٹی سے بنائے گئے تھے اور سب آدم برابر ہیں. تو برادران عزیز، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا، جن پہ ہم اپنی جانیں قربان، اپنے ماں باپ قربان کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ایک مرتبہ سفر میں ہے جی، سفر میں تھک کے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. پڑاؤ ڈالنے کے بعد صحابہ بولے، میں اس زمانے میں، اب سمجھ رہا ہوں، میں ٹماٹے کاٹنے ہوں گے، کوئی آلو کاٹ رہا ہوں گا، ہر ایک کوئی چاول نتھار رہا ہوں گا، ہر ایک اپنا کام لے لیا اپنے اپنے ذمے. تو ہمارے آقا کیا بولے؟ میں ذرا جا کے لکڑیاں کاٹ کے لے کر آتا ہوں، میں بھی کچھ اپنا حصہ لیتا ہوں. تو صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے خدام ہیں، ہم آپ کے خادم ہیں، آپ ہمارے ہوتے ہوئے یہ کام کیسے انجام دے سکتے؟ تو آپ نے فرمایا، میں تم سے اپنے آپ کو بڑا ظاہر نہیں کرنا چاہتا، میں تمہارے میں درمیان میں ایک آدمی ہوں. اللہ اکبر. یہ کردار آپ نے کیوں بتایا کہ سارے انسان مساور ہیں؟ اس معنی میں ہم کیا ہے، ہمارا مولوی بھی اور ہمارے لیڈر بھی عزت کروائیں گے لوگوں سے. یا
تو یہ ہماری اسلامی تعلیمات سے ہم کتنے دور ہیں. اگر یہ رویہ لوگ دیکھتے کہ اپنے آقا کے ساتھ اپنے غلام کس طرح سے پیش آتے ہیں اور آقا ان کے ساتھ انڈیو ایڈوانٹیج نہیں لے رہے ہیں کہ میں رسول ہوں, میں جو چاہے کہہ سکتا ہوں, نہیں. صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, بلکہ حضور کا اور ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. آپ نے قرآن میں آیا کہ چور کی چوری کرنے پر اس کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا ہے. فاطمہ بنت اسد سے چوری ہو گئی تو ان پہ جو ہے حد جاری کر دیجئے. تو لوگ بولے اسامہ بن زید کو رسول اللہ بہت چاہتے ہیں, پسند کرتے ہیں, ان کے غلام زادے کا بیٹا ہے, ان سے سفارش کروائیں گے, ان سے سفارش کروائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے حضرت اسامہ جا کے, اے اللہ کے رسول آپ فاطمہ کو معاف کر دیجئے. تو حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا. پہلے کی قومیں اس لیے تباہ ہوئی کہ وہ اپنے بڑوں کے ساتھ کچھ فیصلے کرتے تھے, اپنے چھوٹوں کے ساتھ کچھ فیصلے کرتے تھے. مجھے ہرگز پسند نہیں ہے بات تمہاری, میں معاف نہیں کر سکتا. اگر میری بیٹی فاطمہ سے بھی چوری ہو جاتی تو اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا. یہ مساوات نیکی کی بنیاد پر, بدی کی بنیاد پر, اور ہمارے اس معاشرے کے اندر خصوصاً ہندوستان کے اندر آپ جانتے ہیں کہ برہمن ہے, ویش ہے, چھتری ہے اور شودر ہے. 4 ذاتوں میں تقسیم کر دیے. برہمن بولے تو خدا یہ اوپر کا حصہ جو ہے برہمن ہے, اس سے پیدا ہونے والا, اس کو سب سے زیادہ معاشرے کے اندر اس کی عزت ہوگی, اس کو سارے نذرانے اس کو بھی لیں گے. اور ہمارے پاس بھی اس کی نقل ہونے لگ گئی. نذرانے کون ہے؟ پیر کا گھر تو چراغوں سے روشن, ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی. گھر پیر کا چراغوں سے روشن اور ہم کو مٹی کا دیا بھی نہیں. تو ہمارے علماء کرام بھی برہمنوں کی طرح نذرانے لینے لگ گئے, اپنے آپ کو ممتاز سمجھنے لگ گئے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں اکرم کون ہے, بہترین عزت والا کون ہے؟ جو سب سے اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے. اس کے بجائے ہم بولے کہ وہ برہمن بولا, برہمن کی کیسی کیسی عزت ہوتی, جو دوسرے لوگ گناہ کرے تو اس کی جان کا قتل ہوتا, اور برہمن کرا تو صرف سر منڈاتے اس کا. اگر برہمن کسی کو گالی دیا معاف, اگر کوئی برہمن کو گالی دیا تو اس کی گدی سے اس کی زبان نکالی جاتی. یہ ہزاروں سال سے یہ ہندوستان کے اندر انسانوں کے ساتھ پیش آ رہا ہے. اسلام نے کیا کہا؟ کوئی کالے میں, گورے میں, گندومی میں, ساولے میں, گڈے میں, لمبے میں کوئی فرق نہیں. ہاں لیکن اخلاق کی بنیاد پر, کردار کی بنیاد پر, تقوی کی بنیاد پر اس کو فضیلت حاصل. اور شودر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی شودر کی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے برہمن, لیکن کوئی برہمن کی لڑکی سے کوئی دوسرا شادی نہیں کر سکتا. تو یہ عدم مساوات ہندوستان کے اندر پائی جاتی ہیں. لیکن ہم آ کے اسلام کا پیام جو ابتدا میں محمد بن قاسم کے زمانے میں لوگوں نے دیا تھا, اسلام کا مساوات کا پیام, رواداری کا پیام, اور ہم اس کو بھلا بیٹھے. ہم خود جو ہے اونچ نیچ کے, اگر ہم حالانکہ ہم کو ہاتھ میں تلوار نہیں ہے, لیکن اپنے کردار سے, اپنے کیریکٹر سے ہم جو ہے ان کو اپنا بنا سکتے ہیں. حضرت مساوات
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر فاروق کا دور ہے، خلافت کا دور ہے. ایک یہودی آیا، آ کے کہنے لگا علی تم سے مجھے شکایت ہے، مجھے تم سے جو ہے میرا حق تسلیم کرنا ہے. دونوں بیٹھے، دو بڑے خلفاء. تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ ابو الحسن ان کی کنیت تھی، یعنی نیکیوں کے باپ، نیک کام کرنے والوں کے باپ ابو الحسن. ابو الحسن اس یہودی کا جو تم پر دعویٰ ہے اس کا جواب تو دو کھڑے ہو کر. تو حضرت علی کے چہرے پر سے تھوڑا سا وہ محسوس ہوا، ناگواری کے احساسات. اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر بات چیت ہوئی تو وہ یہودی کا کلیم غلط نکلا اور حضرت علی صحیح ثابت قدم میں ہوئے. تو پھر آپ بیٹھے. بیٹھنے پر حضرت عمر نے پوچھا اے علی تمہارے چہرے پر کچھ آثار ناگواری کے تھے، کیوں؟ کہ میں یہودی کے سامنے تم کو کھڑنے کے لیے حکم دیا اس لیے؟ حضرت علی نے کہا اس لیے نہیں اے خلیفۃ المومنین، اس لیے میرے چہرے پر جو تاثرات وہ اس لیے تھے کہ آپ ابو الحسن کہہ کر مجھے اس یہودی کے مقابلے میں بلند کر رہے تھے. میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ مسلمانوں کا خلیفہ اپنے لوگوں کو بڑا چڑھا کر پیش کرتا ہے. اللہ، یہ ہے مساوات، یہ ہے مساوات. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو لے کر کپڑے خریدنے کو گئے. اس زمانے میں ریمنڈ تو نہیں تھے، یفڈی خاں بھی نہیں تھے. ایک دکان کو گئے، جا کے جو ہے کپڑے حضرت علی خریدنے لگے. اپنے غلام سے بھی بولے تم بھی خریدو، تم اپنے لیے خریدو. تو وہ لڑکا ڈرتے ڈراتے سستے معمولی قسم کے کپڑے خریدا اور حضرت علی کے لیے خلیفہ ہیں، بڑے ہیں، ان کو اچھا کپڑا ہونا بول کے ان کو خریدا. دونوں کپڑے ملا کے درزی کے پاس لے گئے سلانے کو دینے کے واسطے. تو غلام نے کیا کیا؟ قیمتی کپڑے حضرت علی کے لیے اور اپنے لیے معمولی کپڑے رکھا. تو حضرت علی نے کہا معمولی کپڑے میرے لیے، قیمتی کپڑے تیرے لیے، کیونکہ تو جوان ہے، تیری خواہشات ہیں، لہذا تیرے لیے. اگر آج یہ قصہ سنا تو چھوڑتے نہیں مانگنے والے. ارے حضرت علی کے دیکھو ایسا کر رہے تھے، تم کہاں پہ تھے؟ حضرت ہم کو دیو چھوڑو. تو ایک امتزاج رہنا طبیعت میں. معلومات کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آگے آپ ہر ایک کا ٹیسٹ کرنے لگے. اور یہ بھی نہ ہو کہ ہم اپنے زکوٰۃ کی ساڑیاں کیسے رہتے پھاڑے تو ایک وقت پانی میں ڈالے تو دوسرے وقت تار تار ہو جانا. دینے کو آئے تو ہم ایسا دیتے، اور لینے کے لیے بہتر سے بہتر گاڑی، بہتر سے بہتر ہر چیز، قالین، کارپیٹ اور یہ وہ فلاں کیا کیا تعیشات، یہ سب چیزیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ توازن ہو، غریبوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہو. ان کو کپڑے دیے جائیں تو ایسے کپڑے دیے جائیں کہ وہ پہن کے اچھے بھی نظر آئیں. تو یہ محبت، اپنے نوکروں کے ساتھ یہ محبت. تو یہ کردار، کیریکٹر، مسلمانوں کا جو کیریکٹر تھا، کردار تھا، یہ کئی لوگوں کو اپنے طرف دیوا آمدن یہ الفاظ بولتے تھے. مسلمان آئے بولے تو ارے نہیں، دیوا آمدن، دیو آئے، دیو. ایسے لوگ ہیں یہ جن کے پاس انصاف ہے. سب سے اہم قدر جو معاشرے کی ہے وہ انصاف ہے، عدل ہے. تو دیوا آمدن، ارے دیو آئے بھائی، یہ انسان نہیں ہوتے، یہ تو دیو ہیں. کیسے لوگ تھے؟ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تفریق مٹانے کے لیے غریب کی، معمولی انسان کی، غلام کی اور آقا کی، آپ نے اپنی پھوپھی ذات بہن زینب بنت جہش کا نکاح حضرت زید بن حارث سے کیا. اپنی حقیقی پھپھیری بہن کا نکاح ایک غلام سے کیا. ہم
دینے کو تیار ہیں. آج سے 30-35 سال پہلے خلیل اللہ حسنی صاحب کے پاس ایک خط آیا. اس زمانے میں دارالمبلغین قائم ہوا تھا. دارالمبلغین بولے تو تبلیغ کرنے والے کی جگہ، گھر، انسٹیٹیوشن. خط آیا. کیا خط آیا؟ آپ کے پاس غیر مسلموں کو مسلمان بنا رہے ہیں لوگ، آ رہے ہیں آپ کے پاس، مبارک ہو. میرے کو اللہ نے 5 بیٹیاں دی ہیں اور میرے پاس 25 ایکڑ زمین ہے. میں ہر مسلم نوجوان کو جو شادی کرنا چاہتا ہے اپنی بیٹی بیاتا ہوں اور 5 ایکڑ زمین دیتا ہوں. اس زمانے کی بات بول رہا ہوں میں آپ کو، وہ پرانے باتیں نہیں بول رہا ہوں آپ کو، اس زمانے کی بات. الحمدللہ آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، پائے جاتے ہیں. یہ ہمارے پاس، ارے ان کو ساتھ بٹھاتے، نو مسلم ہے وہ، حقارت سے دیکھتے، قریب کیسا آئیں گا؟ ان اپنے سارے خاندان سے، برادری سے کٹ کے آ رہا، اور ہمارا رویہ اس کے ساتھ سوتےلے پن کا اگر ہو، حقارت کا اگر ہو، تو اسلام کو پھیلانے میں مدد کر رہے ہیں، اسلام کو مٹانے میں مدد کر رہے ہیں. تو برادران عزیز، ہم کو اپنے حقیقی امراض، کمزوریوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ہم خود رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اسلام کو پھیلانے میں ہم خود رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، ہمارا عمل رکاوٹ بنا ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی زمانہ تھا کہ آپ مدینے سے مکے کو جا رہے تھے. رستے میں جو ہے 8 دن کا رستہ ہوتا تھا، 8-9 دن 10 دن کا پیدل اس زمانے میں. آج 1930s 40 تک بھی لوگ حج کرے تو اونٹوں پہ یا کاروں میں مدینے سے مکہ جو ہے 2-3 دن میں گئے. تو آپ نے پڑاؤ ڈالا. پڑاؤ ڈالنے کے بعد صبح خیال ہوا، صبح جب سورج طلوع ہو رہا تھا، آپ وہ منظر دیکھیے. صبح میں اگر کہیں شہر کے باہر دور نکلے، جی صبح سورج نکل رہا ہے، طلوع ہو رہا ہے، تو آپ کو ایک عجیب کیفیت محسوس ہوتی ہے. تو اس میں حضرت عمر کو خیال ہوا کہ میں دیکھوں کہ اسلام کی تعلیمات کا اس گئے گزرے علاقے کے اندر کیا اثر پہنچا ہے، انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کے کیا اثرات ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، دیکھے تو دور دروازہ ہلک، ایک چھوٹی سی پہاڑی، اس کے دامن میں ایک چرواہا نیگرو افریقن چند بکریوں کو لے کے چرا رہا ہے. چراتے تو حضرت عمر اس کے قریب گئے. He was not an educated person. He was not holding a degree or MBBS, BE, کچھ بھی نہیں. اس زمانے میں کیا تھے؟ سب جاہل تھا، illiterate تھا. حضرت عمر ٹیسٹ کرنے کے لیے اس کے پاس گئے، جا کے پوچھے یہ بکریاں کس کی ہیں؟ تو لڑکا بولا یہ بکریاں میرے ایک آقا ادھر پہاڑی کے پیچھے رہتے، ان کی ہے، میں نوکر ہوں ان کا. تو بولے ایک بکری بیچ دو میرے کو، میں قیمت دیتا ہوں. اور جا کے اپنے مالک سے کہنا کہ ایک بھیڑیا آیا اور چرا لے گیا، چھین لے گیا، اور تم پیسے لے لینا. تو دیٹ فیلو، وہ معاملی چرواہا، اس کو نہیں معلوم کس سے بات کر رہا. خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق، اس نے اپنی آنکھیں ان کے چہرے پہ گاڑ دیا. گاڑ کے کہلا ڈیفینیٹلی ناٹ، بالکل ہرگز میں نہیں دے سکتا، اس لیے کہ یہ میرے دنیا کے آقا کی ہیں. میں جا کے اس کو تو دھوکہ دے سکتا ہوں، لیکن میں اللہ کو کیا دھوکہ؟ میں خدا کو، جو وہ مالک جو ہم دونوں طرف دیکھنے والا ہے، دنیا کے مالک کو تو جھوٹ بول سکتا ہوں،
یہ کردار، یہ کیریکٹر حضرت عمر کے آنکھوں میں آنسو آئے. آپ نے اس لڑکے کو لے کر اس مالک کے پاس گئے. اس زمانے میں غلاموں کی قیمت ہوتی تھی آزادی کرنے کے لیے، تو آپ نے اس کی قیمت ادا کر دی، اس کو آزاد کروا دیا. تو برادران عزیز، حضرت عمر جیسے صحابی پر اس کے کیریکٹر کا، اس کی دیانتداری کا کتنا اثر ہوا ہوگا دل پر کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. تو اسلام یہ ہے، ہم جو ہے یہ کیریکٹر، یہ کردار، یہ خوبی جو دوسروں کو متاثر کرنے والی ہو. آج ہماری دکان ہوتی ہے تو لوگ ہماری گروسری سینٹر کو نہیں آتے، کیونکہ یہ مسلمان کی گروسری سینٹر ہے. ان کے داپ تول میں کمی زیادتی ہوتی ہے، ان کے پاس مال اچھا نہیں ہوتا ہے، اور وہی ہم غیر مسلموں کے پاس جاتے ہیں، ہماری پذیرائی کرتا ہے، ٹھنڈے پانی سے استقبال کرتا ہے، اور بڑی محبت سے پیش آ کر کیسا سیل کرنا اس کو معلوم ہے، جبکہ ہم کو جو ہے ہمارا کوئی یاد نہیں. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. تو برادران عزیز، ہم if we are serious to face the today's problems, issues، ہم کو اپنا جائزہ لینا پڑے گا گہرائی سے. وہ کیا بات تھی، وہ کیا انسان تھے، اور ہم کیا ہو گئے کہ آج دنیا کو ہم متاثر نہیں کر سکے. ہم دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارا کردار اور کیریکٹر ویسا نہیں ہے، ہماری زبانوں میں اثر ویسا نہیں ہے. تو ہمارا مطالعہ اور ہمارا عمل جو ہے یہ ان باتوں کا ہے. نام عمل جو اس لڑکے نے اپنے زندگی سے ثبوت دیا، یہ عمل ہے. ہم عمل بولے تو صرف ساتھ ہم کتنے نوافل پڑھے، کتنے جو ہے وہ کرے، کس کی داڑھی کتنی لمبی ہے، کس کا پائجامہ کتنا، ایک لمبا ایک اونچا، ایک نیچے پائچے والا پائجامہ، ایک اونچے پائچے والا پائجامہ. سو مینی ایشوز وچ آر آرڈینری، جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ سب معاف کرنے والا ہے چھوٹے گناہوں کو. اصل چیز ہمارا وہ کردار ہے، وہ کیریکٹر ہے جو وہ اس نیگرو کا تھا، اس نیگرو کا تھا. آپ کے لڑکوں میں ہی ایسے نہیں ہوئے، عورتوں میں بھی ایسے ہوئے، مردوں میں ہی نہیں ہوئے، عورتوں میں بھی ہمارے پاس ایسی مثالیں ہیں جن کے کردار میں ایک انقلاب عظیم آیا. کیسا انقلاب آیا؟ آپ کو میں شاید اس سے پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ حضرت عمر فاروق اپنے بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کرنا چاہتے تھے، بہو کی تلاش میں تھے. ان کو نہیں معلوم تھا آج ہم کیسی تلاش کرتے. پہلے تو ہمارے پاس ہم بچپن میں دیکھتے تھے، اب تو سائیکل رکشہ بھی ختم ہو گئے. سائیکل رکشہ میں خواتین بیٹھ کے جو ہے جاتے بہو کو دیکھنے کے لیے. جانے کے بعد ظاہر خاطر تواضع ہوتی تھی، چائے، بسکٹ، کری پفس، پیسٹری اور یہ سب چیزیں رکھی جاتی تھی. لڑکی کو تیار کر کے لا کے وہ بیچارے بتا کے جاتے. تو ہوتا کیا تھا، ہم کو گوری لڑکی ہونا، خوبصورت ہونا اور تعلیم میں یہ ہونا، اور آپ تو گھوڑے جوڑے کی رقم تو آج کل چل رہا، بچہ ہمارا پڑھا لکھا ہے، یہ سب باتیں جو ہے عام طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر رواج پا گئی ہیں. بہو دیکھنے جاتے ہیں. لیکن حضرت عمر فاروق کے زمانے میں کیسا ہوا، بہو دیکھنے کے لیے گئے تو انہوں ابھی گھر میں والوں کو بھیجے نہیں کسی جگہ. رات میں نکلتے تھے مدینے کی بستی میں، عربی میں لکھا ہے یعص باللیل، وہ رات میں گھومتے تھے رعایا کے حالات سے باخبر ہونے کے لیے. ہمارے پاس بھی سنتے ہیں حضرت ہمارے نظام سادس
محبوب علی پاشا بھی رات میں تاگے میں بیٹھ کے نکلتے تھے حالات رعایا کے کیا ہے جاننے کے لیے. تو وہ سنت فاروقی پر عمل کرتے تھے. تو حضرت عمر فاروق ٹھک ٹھکا کے تہجد کا وقت ہوگا جب جو ہے ایک مکان کے دیوار کے پاس بیٹھ گئے. اندر ماں بیٹی میں مکالمہ ہو رہا ہے, ڈائلاگ ہو رہا ہے. حضرت عمر کے کانوں میں آواز پڑی. ماں پکار کے بیٹی کو بولی, اے بیٹی آج دودھ میں ذرا پانی زیادہ ملا دینا, زیادہ پیسے ہونے کی ضرورت ہے. تو بیٹی بولی, اماں جان امیر المومنین کا حکم ہے کہ ہم جو ہے پانی ملا کر دودھ بیچنا حرام ہے, ہم نہیں کر سکتے. تو دی دبر ماں بولی, اے ہولی, لفظ دوسرا استعمال کری ہوں گی مگر میں بول رہا ہوں ہماری زبان میں کہ جو ہے خلیفہ دیکھنے کو آئیں گے یہاں پر, میرا کیا ہوتا ہمارے پاس ایسی. تو بیٹی بولی, اماں جان ہم خلیفہ وقت حضرت عمر کو تو دھوکہ دے سکتے لیکن اللہ میاں کو دھوکہ نہیں دے سکتے. یہ باتیں سب سن کے نماز کا وقت ہوا, مسجد کو چلے گئے, نماز پڑھے. نماز پڑھنے کے بعد بیٹے کو بلا کے بولے, تم شادی کرنا چاہتے ہیں نا, تمہارے لیے میں نے بہو کو دیکھ لیا, پسند کر لیا ہے. نہ بیٹے پوچھے کیسی بہو آپ کو دیکھے, کیسے کیا ہے, اور نہ ابا جان دیکھے, لیکن صرف ان کے مکالمے کی وجہ سے وہ کردار, وہ کیریکٹر, وہ بچی کا, اس کی دیانت داری کا, وہ خلیفہ کے دل پہ اثر کر گیا. اور انہوں نے معیار جو بنایا وہ جو گھوڑا جوڑا پیسے خوبصورتی یہ نہیں بلکہ کردار کو بنایا, کردار کو بنایا. ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ, ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ, پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے, پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار, اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کریں. تو اپنے کردار کو, کیریکٹر کو, ہم اگر بچوں کی تربیت اس طرح سے کر رہے ہیں, یہ بولو باہر نہیں ہے بابا, گھر پہ کوئی دوست ملنے کو آیا کچھ بھی دینا ہے, بچوں کو جھوٹ بولنے کی پریکٹس بچپن سے اگر ہم کرا رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ لوگ نہیں کرتے ہوں گے لیکن کہیں ایسا ہوتا, تو ان گھروں کے اندر, معاشرے کے اندر ہم بچوں کی تربیت کیسے کریں, ہم کیسے بتائیں اسلام کے اثرات انسان پر کیسے ہوتے ہیں, اس کے قلب پر کیسے ہوتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھ رہے ہیں ایران کے بادشاہ کسرا کو, روم کے بادشاہ کو اور نجاشی کو, تو سب کے ساتھ نام لکھ کر عظیم, عظمت والے یعنی بڑے تمہارے مرتبے والے, یعنی دشمن کو بھی ان کے عظمت کے ساتھ حضور نے پکارا ہے, ان کو خطوط لکھے. اور ہمارا رویہ حقارت سے دیکھنا, ان کو اپنے آپ کو جنتی سمجھنا, کیونکہ اتفاق سے مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے. ہمارے قرآن مجید کے ترجمہ کرنے والے چادر گھاٹ ہائی اسکول کے پرنسپل بھی تھے. انہوں بعد میں عثمانیہ یونیورسٹی میں اسلامک کلچر جو میگزین نکلتا تھا ان کی ادارت میں نکلتا تھا. محمد پکتھال, سر محمد پکتھال, انہوں نے کیا کہا, اپنے مسلمان لوگ جو ذرا خوب بڑھ چڑھ کے بول رہے تھے, تو یو آر مسلم بائی چانس, آپ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے, اتفاق سے مسلمان ہو گئے. آئی ایم مسلم بائی چوائس, میں نے سمجھ کر دین کو سب کو سمجھ کر اختیار کیا ہے. تو ہم لوگ بھی پیدائشی مسلمان ہیں, اتفاق سے ہو گئے. اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائیں گا, آخرت میں تو جائیں گے, لیکن دنیا میں ہماری جو ذمہ داریاں بحیثیت مسلمان کے ہیں, بحیثیت امتی محمد رسول اللہ کے ہیں, اس پہ ہم ذرہ برابر بھی غور نہیں کر رہے.
کاش میرے آج کی گفتگو کا حاصل یہی ہے کہ ہم اپنے کردار کو بدلیں. حقیقی اسلام کس کو کہتے ہیں؟ جی چھوٹی موٹی باتوں کے اوپر ہم مسجدوں میں تقسیم نہ ہوں، آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہیں اور صحیح اسلام کی اسپرٹ کو لوگوں تک پہنچائیں. لوگ بولا یہ اسلام ہے، یہ مسلمان ہے. آج اسلام کو برداشت دشمن اسلام ہے وہ لوگ، دہشت گرد تعریف کر ہر جگہ. لیکن ہمارا ایک کام ہے بتائیں کہ وی پیس لونگ پیپل، وی آر پیس لونگ پیپل. ہم اسلام کو پسند کرتے ہیں اس لیے کہ وہ پرامن مذہب ہے جس میں انصاف ہے، عدل ہے. تو انشاءاللہ پھر آئندہ کبھی تفصیلی بات آئے گی. ان گزارشات پہ آپ غور کیجئے اور اللہ سے میری یہ دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق عطا ہو کہ ہم جو ہے محمد رسول اللہ کے چاہنے والے اور واقعی اللہ کے پسندیدہ محبوب بندے بن جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عالمانہ خطاب کے بارے میں مجھے کچھ بولنا نہیں ہے کیونکہ بہت ہی سہل زبان میں آپ نے اس کو بڑی اچھی طریقے سے سمجھایا. آپ کو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج کے ہمارے مقرر ہمیں مہینے 2 مہینے میں یا مہینے میں کبھی 2 مرتبہ مختلف عنوانات سے نوازتے ہیں. 2 باتیں آپ کے خطاب میں جو حوالہ دیا گیا، ایک تو انصاف کے بارے میں کہا گیا. آپ نے سنا ان کو کہ انصاف کیا معیار کا ہوتا تھا اس زمانے میں. ہندوستان کے غیر مسلم اردو ادیبوں میں ایک بہت بڑا مقام پریم چند کا ہے، اور وہ پریم چند کی کتابوں کا جو ترجمہ ہوا ہے وہ دنیا کے کئی زبانوں میں ہوا ہے. میری گزارش ہے کہ اگر آپ اردو نہ بھی جانتے ہوں تو ذرا پریم چند کے جو کچھ بھی مکاتب ہیں، جو بھی کتب ہیں ان کے، اس کو کسی سے پڑھ کر تو سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس معیار کا آدمی تھا. کوئی بہت بڑا آدمی نہیں تھا، معمولی میں سمجھتا ہوں پیشہ شاید مدرسی تھا یا کیا تھا، تو بہت بڑا آدمی تھا. تو اس نے لکھا ہے دنیا کے 3 مذاہب کی خصوصیات کیا ہیں. ایک عیسائیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ عیسائی جو ہے دنیا میں سب سے بڑی قوم ہے. نمبر 2 پہ مسلمان ہے، اسلام کا نمبر 2 ہے. اور پھر تیسرے مذہب میں ہندوؤں کا مذہب کہلاتا. اب اس زمانے میں ہندو کہیں، اب آج کل اس پہ بھی تفرقہ ہے کہ ہندو کس کو کہیں، ہندو کس کو نہ کہیں، یہ ہے. لیکن اس نے 3 ڈویژن کیے: عیسائی، اسلام اور ہندو. آپ اندازہ لگائیے، وہ تینوں کی بنیاد بتاتا ہے. اور ایک مضمون ہے جو میں لینا چاہتا تھا مگر مجھے ملا نہیں. میں حالانکہ رکھ کے اس کے 100 کاپیاں تقسیم کرایا تھا، میرے پاس ہی نہیں ہے. ہماری زبان میں چھپا تھا اور میں انجمن ترقی اردو کو لکھا، اخباروں میں دیا، بھائی وہ مضمون ہونا چاہیے آپ سب کو بتانے کے لیے، مگر وہ نہیں مل رہا مجھے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس نے بنیاد کیا لکھی ہے. اس نے بنیاد لکھی ہے کہ ہندو مذہب میں رواداری اس کی خصوصیت ہے، اور عیسائی مذہب میں رحم. آپ تو جانتے ہیں جو بی بی مریم کا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو بھی مقام مرتبہ ہے، تو وہ کہتا ہے کہ عیسائی مذہب کی بنیاد رحم ہے اور ہندو مذہب کی بنیاد بھائی چارگی ہے. مسلمانوں اسلام کی بنیاد انصاف. تو جب میں پڑھا تو مجھ پہ یہ تاثر ہوا کہ انصاف میں یہ دونوں چیزیں بھی شامل ہیں. انصاف میں رحم بھی شامل ہے اور انصاف میں رواداری بھی شامل ہے. تو یہ ایک ہندو آتھر لکھ رہا ہے پریم چند کہ اسلام کی بنیاد جو ہے انصاف ہے. تو ابھی آپ نے جو واقعات سنائے وہ بہت ریلیونٹ ہوتے ہیں
اس سے روشنی پڑتی ہے۔ سر محمد پکتال کے بارے میں کہا گیا، یہ یورپین تھے، انگریز تھے، حیدرآباد آئے تھے، ان کو چادر گھاٹ ہائی اسکول میں پرنسپلی کا درجہ دیا گیا تھا۔ تو دنیا کے شاید پہلے ترجمے والے یا ہندوستان کے، ویسے تو اور بھی ترجمے ہوئے، لیکن انہوں نے انگریزی میں قرآن شریف کا ترجمہ کیا، سر محمد پکتال۔ اور اعلیٰ حضرت سے یہ چادر گھاٹ ہائی اسکول کے پرنسپل تھے، شاید یہ میں چادر گھاٹ ہائی اسکول کا ہی طالب علم ہوں، میری شرکت سے 3-4 سال پہلے وہ ریٹائر ہوئے تھے، اور اعلیٰ حضرت حضور نظام نے ان کو وظیفہ کیا تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے ورثاء کو بھی وظیفہ دیا گیا۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں درہ شوار کی مزار پر فاتحہ دینے کے لیے لندن گیا تھا، لندن میں جب گیا تھا وہاں پر، تو اس وقت جو ہے اتفاق ہے جب ہم فاتحہ دے کے پلٹے تو ضیاء الدین شکیب میرے ساتھ تھے، انہوں نے کہا ادھر دیکھیے، تو جب دیکھا تو پکتال کا مزار تھا۔ اور اسی طریقے سے انگریزی کے مترجم ہے نا دنیا بھر کے مشہور، کون سے علی محمد علی کی کیا نام ہے، تو بہرحال دنیا پہلی کتاب بہت بڑے آپ میں سے کسی کو یاد ہے انگریزی کے مترجم جو ہیں دنیا کے بہت بڑے مانے جاتے ہیں، پہلی کتاب ہے ان کی مزار بھی وہی تھی۔ تو بہرحال ماشاءاللہ سے آج کا خطاب ہمارے لیے بہت ہی بروقت رہا ہے۔ کوشش اس بات کی کرے کہ صرف واہ واہ نہ ہو بلکہ عمل بھی ہو۔ یہاں سے جب اٹھے آپ تو کچھ تہیہ کر کے اٹھے، کچھ یہ ارادہ کر کے اٹھے کہ جن باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اس پر عمل ہو۔ میں خصوصاً اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ پچھلے ادوار میں، پچھلے دور جو تھے ان میں اور آج کے دور میں ذرا فرق ہے۔ اب ہمیں ایسا کچھ اپنے میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے کہ عمل کی طرف عبداللہ یوسف علی، ہاں عبداللہ یوسف علی نام ہے ان کا، دنیا بھر میں مشہور ہے عبداللہ یوسف علی کا انگریزی ترجمہ۔ درہ شوار تو اپنے والدہ کے قدموں میں یا والد کے قدموں میں ہیں، سلطان عبد المجید کے، اور ان کے بازو ایک جانب وہ یہ بھی آپ کی دلچسپی کا باعث ہوگا کہ انگریزوں کے جو قبرستان ہوتے ہیں، یعنی انگلینڈ کے جو قبرستان ہیں وہ عجیب مذاق ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک علاقے میں اسی قبرستان میں مسلم دفن ہے، تو دوسرے علاقے کے اندر عیسائی دفن ہے، فوجی دفن ہے، اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ وہاں پر جلانے کی یا اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کے گدوں کو کھلانے کی جو پارسیوں میں کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی عیسائیوں وہ پارسیوں کے لیے الگ اور سکھوں کے لیے یا جلانے والوں کے لیے الگ، وہ ایک ہی جگہ ایک ہی قبرستان ہے اور ایک قبرستان کے مختلف حصے ہیں، واکنگ کا قبرستان کہلاتا ہے۔ اور ہمارے یہاں حامد صدیقی صاحب ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں مولانا یہاں کے، ان کے بھائی قاسم صدیقی واکنگ میں وہ پوسٹ آفس میں کام کرتے تھے، یہاں سے لندن بلائے گئے تھے، وہاں کے امام بنائے گئے تھے واکنگ کا، وہ بھی وہیں پہ دفن ہے، شاید 60-70 مائل سب آبادی ہے یہاں سے وہاں تک، وہ قبرستان وہاں پر ہے۔ بہرحال مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے آج کے فاضل مقرر نے ہمیں بہت ہی اہم معلومات بہم پہنچائی اور ایسے واقعات بیان کیے جس سے ہم کو نصیحت حاصل کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ میں دعا کے لیے گزارش کروں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا اللہم اجعلنا منہم، ربنا اللہم اغزل من خزل دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا ولا تجعلنا منہم۔ اے اللہ علم نافع حاصل کرنے کا شوق عطا فرما، علم نافع حاصل کرنا کا ہمارے دلوں میں، ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں جذبہ پیدا فرما۔ اے اللہ جو ہم پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ملت اسلامیہ کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہم میں آپس میں اتحاد اتفاق عطا فرما۔ اے اللہ دشمنان اسلام کے منصوبوں کو ناکام بنا، اے اللہ تو خیر الماکرین ہے، ان کے مکر اور شر سے ہمیں محفوظ فرما۔ ان تمام دعاؤں کو تیرے فضل و کرم سے قبول فرما، جو بھوکے ہیں ان کو پیٹ بھر کھانا کھلا،
جو ننگے ہیں ان کو تن پر کپڑا پہنا، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا کر۔ اے اللہ جو گزر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، ایمان پر فرما، تیرے اور تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ ان تمام دعاؤں کو تیرے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔